منی لانڈرنگ کیس کے اہم ملزم مقصود احمد دبئی میں انتقال کر گئے۔ مقصود چپراسی کو قتل کروایا گیا، شہباز گل کا دعویٰ۔ فاروق حبیب نے کہا گواہان کو راستے سے ہٹانا اس مافیا کا کام ہے۔ موڈیز نے پاکستانی بینکوں کا آؤٹ لک مستقم سے منفی کر دیا۔ موڈیز نے کہا پاکستان کو IMF سے امدادی رقم ملنے سے ریٹنگ برقرار رہ سکتی تھی۔ موڈیز نے پاکستان کا اقتصادی آؤٹ لک بھی منفی کیا تھا۔ اس بار اچھا بجٹ آ رہا ہے جس میں عوام کے لیے ریلیف ہے، چیئرمین FBI نے کہا۔ بجٹ میں وتھ ہولڈنگ ٹیکسز کو کم کیا جائے گا۔ بجٹ کا حجم 9,500 ارب کے قریب ہوگا۔ تجویز کو حتمی شکل دے دی گئی۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر گئے۔ عامر لیاقت حسین نے رمضان چیپا کو اپنے کفن دفن کی وصیت کی۔ عامر لیاقت کے انتقال سے متعلق ملازم کے اہم انکشافات۔ میرے خلاف سازش کی گئی، کبھی نہیں سوچا تھا ہمیں کرمنلز ہٹا سکیں گے۔ عمران خان نے کہا دورے میں بالکل اندازہ نہیں تھا روس یوکرین جنگ شروع ہو جائے گی۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. لاہور کی عدالت نے FIA کے منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 7 ستمبر کو فرد جرم کے لیے طلب کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق لاہور کی اسپیشل سینٹرل عدالت میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی، جس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے 1 روز کی حاضری معافی کی درخواست دائر کی۔ دوران سماعت حمزہ شہباز کے وکیل نے سابق وزیر اعلیٰ کی میڈیکل رپورٹس عدالت میں پیش کی۔ سماعت کے دوران شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ کل شہباز شریف اسلام آباد میں سرکاری میٹنگز میں مصروف تھے۔ گزشتہ رات وہ اسلام آباد سے لاہور آنے کے لیے تیار تھے، لیکن موسم کی خرابی پر انہیں سفر سے منع کیا گیا۔ FIA کی وکیل نے کہا کہ انہیں شہباز شریف اور حمزہ کی حاضری معافی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ FIA پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل میں کہا کہ ضمانت منظور ہوتے ہی ملزم نے عدالت میں پیش ہونا چھوڑ دیا ہے، جبکہ ملزم ملک مقصود کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع کرا دیا ہے۔ ملزم کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ دوران سماعت FIA نے اشتہاری ملزم سلیمان شہباز کی جائیداد کا ریکارڈ بھی پیش کیا۔ بعد ازاں عدالت نے آئندہ سماعت پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو فرد جرم کے لیے طلب کر لیا اور سماعت 7 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے واضح کیا کہ ستمبر میں پاک بھارت وزرائے اعظم ملاقات کا کوئی پلان نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے تاشقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب کیا اور اجلاس کی سائیڈ لائنز پر روسی وزیر خارجہ سے بھی بات چیت کی۔ اس موقع پر بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے، آپ بہت سی چیزوں کا انتخاب کر سکتے ہیں مگر پڑوسی کا نہیں، ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگست 2019 کے بعد بھارت کے ساتھ تعمیری بات چیت مشکل ہوئی اور بھارتی سیاستدانوں کے اسلاموفوبیا پر مبنی بیانات بات چیت کو مشکل بنا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت دونوں SCO کا حصہ ہیں، دونوں ممالک صرف SCO کی وسیع البنیاد سرگرمیوں کے تناظر میں انگیج ہیں، تاہم بھارت کے ساتھ کسی دو طرفہ ملاقات کا پلان نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنے لوگوں کے لیے اقتصادی مواقع تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، امریکہ سمیت تمام ممالک کے ساتھ معاشی تعلقات کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ مداخلت نرم ہو، گرم ہو یا سخت، سب کو مل کر ملک بچانا ہے۔ اگر IMF کا بیل آؤٹ پیکیج جلد نہ آیا تو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ
ٹویٹر پر اپنا بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ کے بدترین معاشی اور سیاسی بحران سے گزر رہے ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو گئے ہیں۔ اگر IMF کا بیل آؤٹ پیکیج جلد نہ آیا تو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریب کا نہ چولہا جل رہا ہے، بجلی کا بل اور نہ ہی بچوں کی فیس ادا ہو سکتی ہے۔ غریب وینٹی لیٹر پر ہے، سینکڑوں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، مہنگائی کی شرح 38% بڑھ گئی اور غریب آٹا بھی نہیں لے سکتا۔ شیخ رشید نے مزید کہا ہے کہ سیاسی انتشار، خلفشار اور عدم استحکام پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ مداخلت نرم ہو، گرم ہو یا سخت، سب کو مل کر ملک بچانا ہے۔ ایک ایک دن قیمتی ہے، سب کو مل کر بیٹھنا ہے، ورنہ لوگ فیصلے خود لے لیں گے۔ کشمیری رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ یاسین ملک کو دوران قید کچھ ہوا تو ذمہ داری بھارتی حکومت پر عائد ہوگی۔ بھارتی وزیر اعظم کے نام لکھے گئے خط میں مشال ملک نے کہا کہ میرے شوہر اس وقت بھارتی جیل میں ہیں۔ یاسین ملک کشمیریوں کی توانا آواز اور عدالتی ٹرائل میں ناانصافی عمر قید کی سزا کے بعد بھول ہڑتال پر ہیں۔ یاسین ملک کے خلاف جاری ٹرائل ناانصافی اور جمہوری نظام کے برعکس ہے۔ خط کے متن میں مزید لکھا ہے کہ مسلسل قید و تشدد کے باعث یاسین ملک کو کئی بیماریاں لاحق ہو چکی ہیں۔ کیس کی تاریخ کے دوران یاسین ملک نے متعدد بار عدالت میں موجود ہونے کی درخواست کی، لیکن بھارتی حکام نے ان کی موجودگی کے بغیر جرح کی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یاسین ملک کے خلاف یک طرفہ ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ مشال ملک نے کہا کہ یاسین ملک کیس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے اور انصاف کے حصول کی خاطر اب یاسین ملک جیل میں بھوک ہڑتال پر ہیں۔ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے درخواست کی کہ معاملے کا نوٹس لیا جائے۔ خط میں تحریر کیا گیا ہے کہ کشمیری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جدوجہد کر رہے ہیں۔ اگر یاسین ملک کو دوران قید کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار بھارتی حکومت پر ہوگی۔ کراچی میں اگست کے دوران بھی معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے۔ موسمیاتی تجزیہ کار جواد میمن کا کہنا ہے کراچی میں اگست میں بھی معمول سے زائد بارشیں ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کراچی میں 12 سے 14 اگست کے دوران تیز بارشیں ہو سکتی ہیں۔ جواد میمن کا کہنا ہے کہ اگست میں 3 سے 4 مضبوط مونسون سسٹم سندھ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے کراچی میں جولائی کے دوران اب تک ہونے والی بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ان اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ بارش مسرور بیس پر 585 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ مسرور بیس پر بارش کا 55 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مسرور بیس پر 1967 میں 509 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی تھی۔